اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری تقریر کا عنوان ہے تربیت اولاد کے سنہری اصول۔ اس اہم مضمون پر تقریر کرنے کے لیے جب ارشاد ہوا تو مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی خواہش ہے کہ میں اپنے خیالات حالات حاضرہ کے تقاضوں کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں، اور مغربی ممالک میں عموماً اور انگلستان میں خصوصاً جن مسائل کا سامنا پڑ رہا ہے ان کو مد نظر رکھوں۔ لہٰذا تمہید کے طور پر پچھلے چند دنوں میں انگلستان کے اخباروں میں جو خبریں شائع ہوئی ہیں یا ٹیلی فون پر جن خبروں پر تبصرہ متواتر ہوتا رہا ہے ان میں سے دو چار آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کا میرے مضمون کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ایک ہفتہ پہلے لیورپول کی پولیس نے ایک 13 سالہ بچے کو ایک 9 سالہ بچی کے قتل کے سلسلے میں گرفتار کر لیا۔ اسی ہفتے ایک 15 سالہ انگریز طالبہ جنوبی فرانس کے ایک گاؤں میں ایک درندہ صفت انسان کے ہاتھوں قتل ہوئی جبکہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک کمرے میں سو رہی تھی۔ اسی طرح لندن کے مشرقی علاقے میں 13 سالہ بچی کے قاتل کو عمر بھر کی سزا سنائی گئی۔ اسی سال مارچ کے مہینے میں اسکاٹ لینڈ کے ایک قصبے ڈنبلین میں ایک سفاک اور بے رحم انسان نے اسکول کے 16 بچوں اور ان کی ٹیچر کو رائفل کی گولیوں سے ہلاک کر دیا۔ اور ابھی 2 روز ہوئے کہ اخبار میں خبر چھپی کہ ایک 3 سالہ بچہ جھاڑیوں میں پایا گیا جبکہ اس کی ماں اسے تنہا چھوڑ کر غائب ہو گئی تھی۔ چند دن پیشتر انگلستان کے ایک امیر ترین خاندان روتھس چائلڈ کے ایک نوجوان نے پیرس کے ہوٹل میں خودکشی کر لی کیونکہ وہ تمام دولت اور عیش و عشرت کے سامان کے باوجود اپنی زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق انگلستان میں 25 سال سے کم عمر کے 5 نوجوان ہر ہفتے اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لیتے ہیں، اور کیونکہ وہ اپنی زندگیوں کو بے مقصد، ناکام اور ذاتی تنہائیوں کا قید خانہ سمجھتے ہیں جن سے رہائی کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا۔ جن حادثات کا میں نے ذکر کیا ہے، کیا وہ کسی ذہنی بیماری کا نتیجہ ہے یا کسی وقتی انگیخت کا؟ ان نفسیاتی الجھنوں کا کیا علاج ہے؟ ان بیماریوں میں سوسائٹی کس حد تک ذمہ دار ہے؟ اور ان کے قتل میں والدین کا کیا ہاتھ ہے؟ دنیا بھر کے سماجی کارکن اور نفسیات کے ماہرین ان سوالات کا جواب ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ تعلیمی اور صحتی ادارے ان بیماریوں کی وجوہات اور ان کی نشاندہی پر کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ سرکاری طور پر بھی کئی رپورٹیں شائع ہو چکی ہیں جن میں شراب، نشہ آور اشیاء کا بے حد استعمال، سستے اخبار اور رسالے، ویڈیو، ٹی وی اور فلموں میں بے اندازہ تشدد اور مار دھاڑ کا مظاہرہ ہوتا ہے، اخلاقی بے راہ روی اور جنسی آزادی کی کھلی تشہیر ہوتی ہے، جس سے بچوں اور نوجوانوں کے جنسی احساسات میں اشتعال پسندی آتی ہے،
اور بربریت اور ہیجان انگیزی کے بیج بوئے جاتے ہیں جو بعد میں مسموم اور بیمار ذہنیت اور مجرمانہ عادات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کی بےخونی کے لیے جو اقدام اٹھائے جاتے ہیں وہ عام طور پر قانون سازی تک محدود ہوتے ہیں اور صرف ان کے سماجی اور ظاہری پہلوؤں پر توجہ دی جاتی ہے اور ان کی اندرونی محرکات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی جاتی، کیونکہ اگر ایسا ہو تو اس سے سوسائٹی کے اپنے سیاسی نظریات اور اقتصادی معاملات اور بعض مرتبہ مذہبی اعتقادات پر بھی حملہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ حال ہی میں بعض محققین نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے، اور وہ یقیناً عیسائی مذہب کی تعلیمات سے متاثر ہوئے ہیں، کہ ہر ایک بدی انسان کی بنیادی سرشت کا حصہ ہے، اس لیے انسان کے دماغ سے اور دل سے بدی کی بےخونی نہیں ہو سکتی۔ جماعت احمدیہ کے افراد بھی اسی ماحول میں رہتے ہیں جس کے سینے میں یہ کمزوریاں اور بیماریاں پناہ لیتی ہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں کہ انفرادی طور پر بعض احمدی تھوڑا بہت اثر قبول نہ کریں، خاص طور پر امریکہ اور یورپ میں جہاں مادہ پرستی اور تفاخر کی زندگی بسر کرنے کا ایک عادت پڑ گئی ہے، اور جہاں اخلاقی اقدار کا تعلق خود غرضی تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں انگلستان کی جماعت کے ساتھ میرا گہرا تعلق رہا ہے، اور اس عرصہ میں جماعت کے افراد کی زندگیوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع بھی ملتا رہا ہے۔ الحمدللہ جماعت کی اکثریت اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم ہے اور اسلامی شعائر اور روایات کی پابند ہے۔ البتہ کبھی کبھار ایسا واقعہ سامنے ضرور آ جاتا ہے جس سے نہ صرف متعلقہ افراد کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ جماعت کے وقار کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے۔ ان کا تعلق زیادہ تر تربیتی کمزوریوں سے ہے جو پہلے ماں باپ کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں اور پھر ان کی اولاد کی تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ اس قسم کے واقعات شاذ ضرور ہیں، لیکن اس کے باوجود جماعت کی ایک سفید چادر پر داغ ہیں جو نظروں کو سخت تکلیف دیتے ہیں۔ میرے مشاہدے میں سب سے خطرناک کمزوری مغربی تمدن اور غیر اسلامی طریقے زندگی کا رعب ہے، جس کے متعلق سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے اپنے خطبہ مورخہ 20 جنوری 1995 میں تفصیلی طور پر ذکر فرمایا تھا۔ خاص طور پر ایشیائی والدین جو یورپ یا امریکہ میں رہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مغربی ممالک میں برابری کرنے اور ترقی پانے کے لیے صرف اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہے اور کامیابی صرف مال و دولت سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ معیار ہے ان کی کامیابی کا۔ چنانچہ وہ بچوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ ایسی تعلیم حاصل کرے جس سے ان کی مالی اور معاشرتی پریشانیاں دور ہوں اور ان کی مالی حیثیت بہت بلند نظر آئے۔ اس لحاظ سے کئی مرتبہ بچوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹری یا انجینئرنگ پڑھیں تاکہ انہیں اعلیٰ ملازمت مل سکے، اور پھر کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی امیر گھرانے میں شادی کی جائے یا ایسی دلہن ڈھونڈی جائے جو یا تو جہیز لے کر آئے یا خود ملازمت کرے تاکہ وہ اپنی آمدنی سسرال کے حوالے کر سکے۔ والدین خواہ کتنے نیک کیوں نہ ہوں، وہ اس طریق سے اپنی اولاد کی سوچ کو غلط راستوں پر ڈالتے ہیں جو یقیناً اخلاقی اور روحانی تنزل کا رستہ ہے۔ مغربی زندگی اور مادہ پرستی سے مروب ہونے کے نتیجے میں جو غیر اخلاقی اور غیر شرعی حرکات سرزد ہوتی ہیں وہ کسی اچانک فیصلے سے نہیں ہوتی، بلکہ ان کے پیچھے والدین کی بے حسی یا بے بسی کی ایک لمبی داستان ہوتی ہے، اور اس کا تعلق بچپن سے ہی عادتوں کے بگاڑنے سے ہوتا ہے جو والدین کے نظروں کے سامنے ہوتا رہتا ہے۔